محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل 20 چینل میں آپ کا ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال ہے۔ سامعین کرام، رمضان مبارک کے مقدس ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے مسائل شرعیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج رمضان مبارک کا 18واں روزہ ہے اور کل کے بعد پرسوں سے رمضان کی عبادتوں میں سے ایک خاص عبادت اعتکاف کے ایام بھی خاص طور سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کلپ میں آپ کی ذہن سازی کے لیے اور آپ کو تیار کرنے کے لیے اعتکاف کی عظمت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کی کلپ میں ہم اعتکاف کے تعلق سے مسائل شرعیہ بیان کریں گے۔ اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اعتکاف کے تعلق سے حکم صادر فرمایا اور اعتکاف کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی۔ اس سلسلے میں چند احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث پاک سے رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرنے کے سنت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین ہی سے ایک دوسری حدیث پاک مروی ہے، فرماتی ہیں معتکف پر سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو انتہائی ضروری ہو، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ ابو داؤد شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہو۔ اس سے اشارہ ڈھیروں ثواب اور بے شمار انگنت ثواب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے جو خلوص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا
تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ رب العزت کا کتنا فضل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریب لوگوں کو یہ بشارت عطا فرمائی اور آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ اگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں، اگر تمہارے پاس اتنے روپے نہیں کہ تم حرمین شریفین حاضر ہو کر کے بیت اللہ کی زیارت کر سکو، کعبہ کا طواف کر سکو، قربانی دے سکو، صفا اور مروہ کی سعی کر سکو، اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے پیسے تمہارے پاس نہیں ہے، تو اتنا تو موقع ہے کہ رمضان کے 10 دن اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ کر کے ان ثوابوں کو حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اخیر عشرہ میں 10 دن اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اعتکف اعتکافا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 رمضان سے 30 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا: میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے اعتکاف کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ اعتکاف کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ رمضان مبارک کے اخیر عشرہ میں چونکہ شب قدر آتی ہے، وہ شب قدر جس کی عظمت و فضیلت پہ انشاءاللہ مستقل بیان ہوگا، مگر یہاں پر اللہ رب العزت کی یہاں پر قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ سماعت فرما لیں جس سے یقیناً آپ کی مسرت میں اضافہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس اخیر عشرہ میں وہ شب قدر آدمی کو نصیب ہوتی ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ مقدس رات بھی ہمیں اس آخری عشرہ میں نصیب ہوتی ہے، لہٰذا اپنا ذہن بنائیں اور کوشش کریں کہ دیگر ضروریات سے فارغ ہو کر کے اعتکاف کے لیے کم سے کم بیٹھ جائیں اور ان ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اس ماحول میں مسجد میں اور سالوں کی طرح سے اعتکاف کرنے کی اجازت نہ ہوگی، مگر جہاں تک اجازت ہو اور جہاں تک گنجائش ہو مسجد میں اعتکاف کر کے آپ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان فضائل و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے آپ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔